السلام علیکم۔ مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ یہ سوال آپ خود سے سن لیں۔ سوال کرنے والے پوچھ رہے ہیں، سر اس کتاب کے جو رائٹر ہے عبدالعزیز سنگیڑا، وہ اپنے اس کتاب کے ذریعے انٹرفیتھ ہارمونی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں، اس کے جتنے بھی اب پریکٹس ہوتے ہیں، چونکہ ہاں وہ پریکٹسز تو اس کے مختلف ہوتے ہیں، لیکن اس سے جو مخاطب ہوتا ہے اور یہ جن لوگوں کو مخاطب کرتے اپنی عبادات کے ذریعے، وہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ خدا ہوتا ہے۔ سپوز کو ایک ایگزامپل دیتا ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہندو میں جو گایتری منتر ہوتے ہیں، یعنی میں بتا دوں تو وہ اس طرح کے اوم بور بوا ست سویتر ورینیم برگو داس دیہ میں دیونات پرچودیات، تو اس کی معنی بھی ایک ہی جیسی ہوتی کہ اے سب کے خالق، اے سب کے مالک۔ تو وہ کہہ رہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ گایتری منتر پڑھتے ہیں، ان دونوں کا مخاطب ایک ہی خدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے مذاہب میں فرق نہیں ہے، چونکہ ہمارے پریکٹسز الگ ہے، لیکن ہمارے خدا ہم سب کا ایک ہے، تو ہم سب کو ایک ہی جیسے ٹریٹ کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کو۔ تو سر آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ سوال مختلف پہلوؤں سے سامنے آتا ہے، اور اس کا جواب ہم مسلمانوں کو صحیح دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں دو طرح کی ہم غلطیاں کر سکتے ہیں۔ ایک غلطی تو وہ ہے کہ جو میری اپنی آرڈنری ناقص رائے میں یہ آتھر کر رہے ہیں کہ جن کا خیال ہے کہ سارے ہی مذاہب اللہ کی طرف سے ہیں، چونکہ سبھی کو ایک ماننا چاہیے۔ دوسری غلطی وہ ہمارے مسلمان بہن بھائی کرتے ہیں کہ جو اپنے مذہب کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اتنی سختی سے کنڈیم کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو خدا تعالیٰ کے ہاں ریجیکٹڈ ہیں، راندہ درگاہ ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے اور لعنت ہوتی رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے، اور اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ بھی لینا چاہیے اور اچھے طریقے سے بیان بھی کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے دین کی پریزنٹیشن کا مسئلہ ہے۔ سچی بات ہے کہ یہ حق کا مسئلہ ہے، حق بات کو جاننے کا، حق بات کو ماننے کا، حق بات کو بیان کرنے کا۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ دین مذہب اس دنیا میں انسان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ زندگی ایک معمہ ہے، یہ ایک مسٹری، ایک پزل ہے۔ اس میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں کس نے بنایا؟ ہمیں جس نے بنایا اس کی کیا صفات، کیا خوبیاں ہیں؟ ہمیں اس نے کیوں بنایا؟ یہ دنیا میں اونچ نیچ کیوں ہے؟ موت کیوں آتی ہے؟ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہم اس سے جس نے ہمیں بنایا کیسے متعلق مربوط ہو سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا جواب ظاہر ہے انسانوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی، چنانچہ مذاہب وجود میں آئے۔ مذاہب جو وجود میں آئے تو دو طرح کے مذاہب تھے۔ ایک وہ کہ جو انسانوں نے خود سوچ کے، غور کر کے کچھ نتائج اخذ کیے اور ان کو بیان کیا، اور اس میں اپنے طور پر کسی خالق، کسی مافوق الفطرت سپر نیچرل پار کو بھی اس کے ڈیزائن پریزنٹیشن کا ایک حصہ مانا۔ دوسرے مذاہب وہ ہیں کہ جو خود اس خالق کی طرف سے نازل کیے گئے، یعنی ہمارے بنانے والے، ہمارے خالق و مالک نے ہم انسانوں کی اس ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ وہ
ہم کو اپنا پیغام بھیجے گا اور اس پیغام کے ذریعے سے وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ اس نے جو 3 مذاہب بھیجے ان میں وہ مذاہب بھی ہیں کہ جن کو ہم ابراہیمک، ابراہیمی ادیان کہتے ہیں، یہودیت، نصرانیت یا عیسائیت اور اسلام، جو سب ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں۔ اور کچھ ان کے علاوہ وہ مذاہب اور ادیان بھی ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے پیغمبر آئے، انہوں نے اپنی بستیوں میں اپنے اپنے پیغامات پیش کیے، وہ لوگ اس بستی سے پھر ہجرت کر کے اور علاقوں میں چلے گئے، زمانہ گزرا، تبدیلیاں آئیں، وقت کے ساتھ ساتھ نظریات اور عقائد اور عبادات اور طور طریقے کچھ بدلتے رہے، جیسے ہمارے ہاں بھی بدلے، تو وہ مذاہب بھی موجود ہیں۔ اب انسان کو کیا تلاش کرنا چاہیے؟ انسان کو سچائی کو تلاش کرنا چاہیے، حق کو تلاش کرنا چاہیے، یعنی یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا پیغام کون سا ہے۔ ہم بقیہ پیغامات کی مکمل نفی نہیں کرتے، اس کا امکان ہے کہ ہندوازم بھی اور دوسرے مذاہب بھی کہیں بہت پہلے کسی اللہ کے پیغمبر کے پیغام ہی سے ماخوذ ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ وہ اب اپنی اصل حقیقت سے بہت مختلف ہو گئے۔ اور ہم یہ تو جانتے ہی ہیں کہ تورات، زبور اور انجیل یہ تو اللہ کی کتابیں ہیں، چنانچہ ان کے ماننے والے اصل میں اللہ کے پیغام سے براہ راست کسی موقع پر مشرف ہوئے تھے۔ مگر ہم کو جہاں اس بات کو ایکنالج کرنا ہے، جہاں ہمیں ان کے اور ہمارے مابین جو چیزیں مشترک ہیں ان کا اقرار کرنا ہے اور ایک دوسرے سے چنانچہ خیر سگالی کے تعلقات رکھنے ہیں، باہمی ہمدردی، عزت اور احترام کے، وہاں ہمیں یہ بھی نرمی کے ساتھ مگر اچھی طرح سے واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ خود غیر واضح کنفیوزڈ ہے اور نہ وہ دنیا میں کنفیوژن پھیلانا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، جب بھیجا اس نے یہ چاہا کہ انہیں مانا جائے، چنانچہ اس نے اپنے پیغمبروں کے اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آج سے 1400 سال سے زیادہ پہلے، اور آخری پیغام کو ان کے ساتھ بھیج کے اس پیغام کو محفوظ کر لیا۔ اب یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے۔ جو چیزیں آپ پہلے سے مان رہے ہیں، ہم سب کی نفی نہیں کرتے، ہم آپ سے نہیں جھگڑیں گے، ان میں سے بہت سی چیزیں اچھی ہیں، مگر ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ بھائی اللہ کا وہ لیٹسٹ ورژن وہ صرف ہمارا نہیں ہے، وہ آپ کا بھی ہے۔ ہم اس پہ کوئی غرور فخر نہیں کر رہے، ہم بڑے ہمبل طریقے سے، عاجزی کے ساتھ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کا بھی پیغام ہے، اسی رب کا جس کا پیغام آپ یہ والا مان رہے ہیں، اسی نے اپنے اس آخری پیغام کو بھیجا محفوظ کر کے، تاکہ آپ اس کو ماننے کے بعد جو روشنی آپ کو ملی ہے اس سے آپ اس آخری محفوظ پیغام کو بھی پہچان لیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو مانیں۔ ہم کوئی آپ کے آگے اپنے پیغام کے حق ہونے کی دھونس نہیں جما رہے، ہم آپ کے سامنے ایک بڑے عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام ہے، آئیے ہم سب اللہ کے اس پیغام کو سمجھیں، قبول کریں اور مانیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ ہم سب دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ آپ کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ اپنی بات ہی کو صحیح سمجھتے ہیں، ظاہر ہے اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا
کہ کیا آپ کو واقعی بات سمجھ میں نہیں آئی یا آ گئی تھی اور آپ نے جان بوجھ کر نہیں مانا، جیسے ہمارا بھی فیصلہ ہوگا کہ ہم نے اس پیغام کو ماننے کے باوجود کیا رویہ اختیار کیا، اس لیے کہ بالآخر تو اللہ ہی ہے کہ جو اختلافات کے بارے میں فیصلہ کرے گا اور یہ بتائے گا کہ کس کا رویہ ٹھیک تھا، کس کا رویہ غلط تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی، سیدھے راستے کو سمجھنے جاننے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔